بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ آج ایک مشہور معروف اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ جو کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان گفتگو سے متعلق ہے، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اس امید و یقین کے ساتھ کہ میرے تمام دوست اور سننے والے اس ایمان افروز واقعے کو آخر تک ضرور سنیں گے اور اپنے ایمان کو مزید تازہ پائیں گے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں اور اضطراب کی کیفیت میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ بنت محمد اندر بھیج بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں اور کہا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا زار و قطار۔ یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو یہ پہ جہنم حرام کر دے، یا اللہ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب پیغمبر غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ ہم سب کے پاس 1 سیکنڈ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سب سے عاجزانہ
अपील है कि ला हासिल और बे मकसद पोस्ट्स हम सब शेयर करते हैं। आज अपने नबी की रहमत आज अपने नबी की रहमत का ये पहलू क्यों न शेयर करें। आएँ एक एक शेयर करके अपना हिस्सा डालें, क्या पता कौन गुनहगार राह रास्त पर आ जाए। इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। ए बारी ताला अपने महबूब पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की उम्मत को हिदायत कामिला आजिला अता फरमा और रोज़ क़यामत पूरी उम्मत मोहम्मदी की कामिल बख्शिश फरमा और जहन्नुम की आग से निजात कामिला अता फरमा और तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से दाखिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मज़ीद नोटिफिकेशन इस सिलसिले में मिलते रहें। और उसके साथ साथ अपने तमाम दोस्तों, अज़ीज़ व क़ारीब, रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरह।